السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں محمد تنویر حسن۔ جناب، پنجاب کا جو سیاسی بحران ہے وہ تھمنے میں نہیں آ رہا، اور مسلسل پاکستان کا جو بڑا صوبہ ہے اور بااثر صوبہ ہے، اور جس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہی منی پاکستان ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن یہی صوبہ سیاسی اور آئینی طور پر بحرانوں کی زد میں ہے۔ اور یہ بحران جناب شروع ہوا اس وقت کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اور اس کے بعد جو کیو لیگ ہے ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہوئے، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ جناب ہمیں آپ وزارت اعلیٰ دے دیں پنجاب کی، اور عمران خان نے یہ مطالبہ مان لیا۔ پہلے تو وہ نہیں مانے کافی عرصے تک، پھر اس کے بعد ان کے جو قریبی ساتھی ہیں عمران خان کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ مطالبہ مان لیں، تو انہوں نے چاروں ناچار یہ مطالبہ مان لیا، اور اپنا جو وزیر اعلیٰ تھا ان کا عثمان بزدار، جس کو وہ بالکل نہیں ہٹانا چاہتے تھے اور بالکل بضد تھے کہ عثمان بزدار ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، آخرکار وہ ان کو ہٹانے پر تیار ہو گئے، اور جو پرویز الہی ہیں مسلم لیگ کاف کے جو رہنما ہیں، ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن ٹیکنیکل طور پر ایک غلطی یہ ہوئی کہ جو عثمان بزدار ہیں انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ وزیر اعظم، یعنی اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کے نام لکھ دیا، حالانکہ آئینی طور پر وہ پابند تھے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ گورنر پنجاب کو دینا تھا، لیکن انہوں نے گورنر پنجاب کو نہیں دیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انسان اتنے بڑے عہدے پر ہو اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے استعفیٰ کس کو دینا ہے، تو یہ بات ابھی تک مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ کیا یہ غلطی تھی، یا یہ تھا کہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ تھوڑا کنٹروورشل ہو جائے، تھوڑا معاملہ گنجلک ہو جائے، اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پنجاب جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور وہ ہاتھ سے نہ جائے۔ بہرحال یہ ہو چکا، اور اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ پھر پنجاب اسمبلی کا بڑا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، اس میں جناب تشدد ہوا، اراکین نے ایک دوسرے کے خلاف جسے کہتے ہیں کہ فری ریسلنگ کا ایک مظاہرہ کیا، اور لوگ گتھم گتھا ہوئے، پولیس کو آنا پڑا، حالانکہ پولیس جو ہے وہ ایوان میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہاں پر پولیس جو ہے اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی عام طور پر۔ لیکن صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ سارا دن لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ صورتحال پھر یہ ہوئی کہ حمزہ شہباز نے اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے، یعنی اپوزیشن تو باہر نکل گئی، واک آؤٹ کر گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم وزیر اعلیٰ میں بن گیا ہوں، اور اس کے پھر یہ بات کورٹ میں گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو 25 لوگ تھے منحرف اراکان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، اور ڈی سیٹ کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ بھی کاسٹ نہیں ہوگا، وہ یعنی شمار نہیں ہوگا، اگر کاسٹ ہوگا تو شمار نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جناب ظاہر ہے کہ 25 ووٹ جو ہے وہ نکل گئے حمزہ شہباز کی اکثریت میں سے جو انہوں نے حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد صورتحال چلی گئی پھر لاہور ہائی کورٹ کی طرف، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ پورا الیکشن ہی کالعدم قرار دے دیا، یعنی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو کالعدم قرار دے دیا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا، اور پھر اس صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ نے جو ہے ہیئرنگ کی، اور سپیڈی ہیئرنگ کی، بڑی یعنی تیزی سے انہوں نے سماعت کی اور سارے معاملات کو سامنے رکھا، اور فوری طور پر الیکشن روکنے کا حکم جاری کر دیا، اور 22 جولائی کو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا، لیکن ضمنی انتخابات کے بعد، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر جو دونوں فریقین ہیں، یعنی عثمان بزدار کہہ رہا ہوں، پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز، یہ دونوں
دونوں جو ہیں یہ ان کو بلایا گیا کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں یہ فیصلہ یعنی دونوں فریقین کو قبول ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، اتنی دیر تک ہم حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب مان لیتے ہیں جب تک یہ معاملات سارے درست نہیں ہوتے۔ اب یہ ہے کہ جناب 22 جولائی کو پھر قائد ایوان کا انتخاب ہوگا پنجاب میں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی 2 یا 3 ووٹوں کی برتری بتائی جا رہی ہے جو ابھی بھی حمزہ شہباز کے پاس ہے۔ اب وہ جو 2-3 اراکین اسمبلی ہیں، پنجاب اسمبلی، وہ اپنا وزن کہاں ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اراکین کو ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے، تو پتہ نہیں ان پہ کیا منتر پڑا جائے، کیا ہو، یہ تو پھر آنے والے وقت ہی بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے اصل بات کہ حکومت جو ہے وہ کسی کی بھی آ جائے، چاہے حمزہ شہباز کی آ جائے یا پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں، لیکن ان کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوگی، اور بالکل چند لوگوں کی اکثریت، جیسے کہ وفاق میں عمران خان جو ہے 4-5 ووٹوں کی اکثریت سے اتنا عرصہ وزیر اعظم رہے، اور اب جو ہے 2-3 لوگ جو ہیں ان کی اکثریت پہ یہ چل رہا ہے سارا سسٹم، یعنی جو اس وقت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف۔ اسی طرح کی صورتحال پنجاب میں بھی ہمیں نظر آئے گی، اور پھر یہ ہے کہ کیا اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جو پنجاب کا آئینی بحران ہے وہ کیا حل ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں اب پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس میں جو عدالتی جنگ بھی ہے اور ساری یعنی ایک کھینچا تانی ہے 2 بڑی جماعتوں میں، جو بڑی جماعتیں وہاں اس وقت میٹر کرتی ہیں، ایک تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون۔ تو ان کے درمیان یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ فلسفہ ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ وہ پنجاب ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، جس طرح سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اور وہ نعرہ بھی لگاتے ہیں نا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، تو یعنی یہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں ان کی حکمرانی ہر صورت میں ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے وہ کچھ کریں، اتحادیوں کو ساتھ ملیں، جو ہو، لیکن پنجاب جو ہے وہ ان کے پاس رہنا چاہیے۔ یہ پہلی دفعہ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ یہ اپسٹ ہوا تھا، اور جو پنجاب جو ہے وہ نکل کر تحریک انصاف کے پاس چلا گیا تھا۔ تو اب وہ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ بالکل نہیں چاہتے، اس لیے وہاں پہ گھمسان کی لڑائی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے دونوں جانب سے جو چل رہا ہے ٹیمپریچر، وہ یہ ہے کہ یہ صورتحال ابھی مزید چلے گی، اور یہ کوئی آندھی یا طوفان جو ایک آیا ہوا ہے پنجاب میں، سیاسی بھی اور آئینی بھی، یہ ٹلنے کا نام نہیں لے گا ٹل کہ جب تک یہ جو الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے، یعنی کہ جنرل الیکشن، اس میں پھر نیا مینڈیٹ آئے گا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پنجاب اسمبلی میں کس کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں، تو پھر اس کے بعد نئی گیم شروع ہو جائے گی۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو آج کی ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ جناب آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔